بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ جی، ہمارے پارہ نمبر 11 کا دوسرا رکوع کا آغاز ہوتا ہے سورہ یونس سے، اور سورہ یونس جو ہے یہ مکی زندگی میں ہے۔ ہجرت سے 4 سال قبل آخری دور میں بیک وقت نازل ہوئی، یعنی ایک ہی وقت میں یہ صورت نازل ہوئی تھی۔ یہ شروع سے آخر تک ایک ہی مربوط و تقریر پر یعنی ہدایت پر مشتمل ہے۔ سورہ انعام کی طرح اس میں بھی خطاب زیادہ تر مشرکین عرب سے ہے۔ اس کا مرکزی موضوع دین حق کے مبادی، توحید، وحی اور رسالت اور آخرت کی زندگی پر استدلال ہے۔ ابتدا منکرین وحی کے تذکرے سے ہوا ہے، کیونکہ تمام عقائد اور دینی ہدایات کی سب سے پہلی کڑی یہی اعتقاد ہے۔ اور پھر منکرین حق کے لیے بات تعجب کی ہے کہ یہ آدمی عام آدمیوں کی طرح کا تو نہیں، کوئی خاص بات اس میں ضرور ہے جس کی وہ توجیہ نہ کر سکتے تھے۔ ہو نہ ہو یہ جادوگر ہے۔ ان آیات کا جو پہلا احوال ہے وہ اس کے بارے میں ہے کہ یہ جادوگری کی طریقے جانتا ہے، اس پر چسپاں کر دی گئی، لیکن ان کا یہ قول قرآن کی حیرت انگیز تاثیر کی سب سے بڑی شہادت ہے۔ اس کا اثر اس قدر نمایاں تھا کہ اس کے باوجود اناد اور ضد کے اس سے انکار کرتے رہے، اس لیے اسے جادوگر بھی کہا۔ تو یہاں پہ سورت کا آغاز ہی ہوتا ہے کہ یہ آیات حکمت والی ہیں، کتاب کی ہیں جو بڑی دانائی والی ہے۔ سورۃ یونس مکیہ، مکی سورت ہے۔ اس کے 11 رکوع ہیں اور 109 آیات ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، تلک آیات الکتاب الحکیم، اکان للناس عجبا ان اوحینا الى رجل منهم ان انذر الناس وبشر الذین آمنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم، قال الكافرون ان هذا لساحر مبین۔ سورہ یونس یہاں سے آغاز ہوتا ہے، تو آغاز کے ساتھ ہی قرآن حکیم کی تیسری منزل بھی شروع ہو رہی ہے، اور یہیں سے مکی مدنی صورتوں کی تیسرے گروپ کا بھی آغاز ہو رہا ہے۔ اس لحاظ سے قرآن کا یہ مقام گویا کہ قرآن السردین ہے۔ مکی صورتوں کا یہ سلسلہ جو سورہ یونس سے شروع ہو کر سورہ مومنون تک 18ویں پارے تک پھیلا ہوا ہے، حجم کے اعتبار سے طویل ترین ہے۔ البتہ 30ویں پارے کی صورتیں چونکہ چھوٹی چھوٹی ہیں، اس لیے تعداد کے لحاظ سے سب سے زیادہ مکی صورتیں آخری گروپ میں ہیں۔ اس گروپ میں شامل سورہ ہجر اور سورۃ الحج کے بارے میں بعض مفسرین کی رائے ہے کہ یہ دونوں مدنیات ہیں، مگر اس سلسلے میں مجھے مفسرین سے اتفاق ہے جو کہ سورہ یونس اور سورہ ہود میں زوجیت کے تعلق میں ایک عجیب متلازم نسبت ہے۔ تو آغاز ہوتا ہے ہمیں اس سورت میں جو کہ حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ شروع ہوگا۔ پہلے اللہ تعالیٰ کے نام کی برکات کے ساتھ میں شروع کرتی ہوں جو بڑا مہربان، جو نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ الف لام را، یہ حروف مقطعات ہیں۔ تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ بڑی حکمت بھری کتاب کی آیات ہیں۔ کیا لوگوں کو بہت تعجب ہوا ہے کہ ہم نے وحی بھیج دی ہے ایک شخص پر، انہی میں سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو خبردار کر دیجئے اور اہل ایمان کو بشارت دے دیجئے کہ ان کے لیے ان کے رب کے پاس بہت اونچا مرتبہ ہے۔ اس پر کافروں نے کہا کہ یہ تو ایک کھلا جادوگر ہے۔ یقیناً تمہارا رب وہ اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کی تخلیق فرمائی۔ سبحان اللہ، آیات توحید ہے یہ بھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خالق و مالک ہونے پر دلیل پیش کرتی ہے۔ زمین کی تخلیق فرمائی 6 دنوں میں، پھر وہ عرش پر متمکن ہو گیا اور وہ تدبیر کرتا ہے ہر معاملے کی۔ نہیں ہے کوئی بھی شفاعت کرنے والا مگر اس کی اجازت کے بعد۔ یعنی اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ مجھے فلاں ڈاکٹر سے شفا ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، میں فلاں ڈاکٹر کے پاس گئی، اس نے مجھے ٹھیک کر دیا۔ لوگ تو خیر پیروں فقیروں پر بھی اس قسم کے اندھے عقائد رہتے ہیں، لیکن جو ایک فزیکلی ایک چیز سامنے ہوتی ہے اس کے اوپر بھی اگر آپ اس طرح کا عقیدہ رکھتے ہیں تو وہ بھی آپ کہتے ہیں فلاں گولی کھائی ہے اس سے مجھے شفا مل گئی ہے، اگر یہ ڈاکٹر نہ ہوتا تو میں نہ بچ سکتی، یا فلاں نہ بچتا، یہ دوائی نہ دی۔ تو یہ بھی دیکھیں کہ اگر اللہ نہ چاہے تو کوئی چیز آپ کی شفاعت نہیں کر سکتی، کسی چیز میں سفارش نہیں ہوگی کسی کی، نہ کسی کو صحتیابی ملے گی، نہ کسی کو مال و دولت، اور نہ دنیا کی کوئی آسائش، اور نہ قیامت کے دن، بس جس کی اللہ رب العزت اجازت دیں گے اس کے بعد۔ ذالکم اللہ ربکم فاعبدوہ۔
پھر فرما دیا گیا وہی ہے اللہ تمہارا رب، بس تم اسی کی بندگی کرو۔ تو کیا تم نصیحت اخذ نہیں کرتے؟ افلا تذکرون، پھر کیا تم نصیحت نہیں حاصل کرتے؟ الیہ مرجعکم جمیعا وعد اللہ حقا، تم سب کو لوٹنا اسی کی جانب ہے، یہ وعدہ ہے اللہ کا سچا۔ وہی ہے جو خلق کا آغاز کرتا ہے، پھر وہی اس کا اعادہ کر دے گا، تاکہ وہ ان لوگوں کو جزا دے جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے عمل کیے انصاف کے ساتھ، اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے پینے کے لیے ہوگا کھولتا ہوا پانی، ابلتا ہوا پانی۔ کبھی ہم آج پانی کو دیکھیں، گرم گرم ابلا ہوا پانی ہو، اس میں ذرا سا وہ پانی ہاتھ کے اوپر ٹچ ہو جائے، گر جائے تو کیا ہوتا ہے؟ اتنا بڑا آبلہ پڑ جاتا ہے۔ استغفر اللہ العظیم، وہاں تو پینے کا ہوگا، تو جہنمیوں کے جسم پھول کے پھر کیسے ہو جائیں گے؟ ان کی آنتوں کا کیا حال ہوگا؟ ان کے ساتھ یہ کس قسم کا عذاب ہوگا؟ کیونکہ ان کے لیے کھولتا ہوا پانی اور دردناک عذاب اس کفر کی وجہ سے جو وہ کرتے رہے۔ وہی ہے جس نے بنایا سورج کو چمکدار اور چاند کو نور، اور اس نے اس چاند کی منزلیں مقرر کر دی تاکہ تمہیں معلوم ہو گنتی برسوں کی، اور تم معاملات زندگی میں حساب کر سکو۔ اب دیکھ لیجیے، آج تک ہم چاند کو دیکھتے رہے تھے تو ہم نے کبھی یہ تصور نہیں کیا تھا، کبھی اتنا غور و فکر نہیں کیا، بس ہمیں یہ لگتا ہے کہ چاند ہے، بس نکل آیا آسمان پہ، ایک چمکنے والی چیز ہے۔ اللہ رب العزت اس پاک کلام قرآن مجید میں فرما رہے ہیں کہ یہ حساب کتاب کے لیے ہے، کبھی وہ گھٹتا ہے کبھی وہ بڑھتا ہے، اس طرح سے دنوں کا اور مہینوں کا حساب کتاب لیا جائے۔ اللہ نے یہ سب کچھ پیدا ایسے نہیں کیا مگر حق کے ساتھ، اور وہ تفصیل بیان کرتا ہے اپنی آیات کی ان لوگوں کے لیے جو علم حاصل کرنا چاہیں۔ سبحان اللہ، جو علم حاصل ہی نہ کرنا چاہیں تو ان کو کیا پتا ہے کہ قرآن مجید میں کیا لکھا ہوا ہے؟ وہ اس سے مستفید ہی نہیں ہوتے، نہ قرآن کھولیں گے، نہ پڑھیں گے، نہ سمجھیں گے، تو پھر کیا ایسے لوگوں کے لیے یہ علم آیا ہے؟ نہیں۔ ان فی اختلاف اللیل والنہار، یقیناً رات اور دن کے عدلنے بدلنے میں جو کچھ اس نے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنایا ہے آسمانوں میں اور زمین میں، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جن کے اندر تقویٰ ہے۔ وہ ہر چیز کو دیکھ کر ڈر جاتے ہیں کہ واقعی دیکھو یہ بھی اللہ کی کتنی فرما بردار ہے، یہ بھی کس طرح کام کر رہی ہے، تو مجھے کس طرح کرنا چاہیے۔ ہر بات میں ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ ان الذین لا یرجون لقاءنا، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک وہ لوگ جو ہم سے ملاقات کی امیدوار ہی نہیں ہیں، اور وہ دنیا کی زندگی پر ہی راضی ہیں اور اسی پر مطمئن ہیں، اور جو ہماری آیات سے غافل ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ آگ ہے۔ اپنی اس کمائی کے سبب وہ جو کر رہے ہیں، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، پھر ایمان کے ساتھ عمل صالحہ کا نوٹس دیا جا رہا ہے۔ یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، ان کا رب ان کے ایمان کے سبب ان کو پہنچا دے گا نعمتوں والے باغات میں، جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ سبحان اللہ، ایک طرف ڈرایا جاتا ہے تو ساتھ ہی خوشخبری بھی دی جاتی ہے تاکہ انسان عمل کرے اور عمل میں دیر نہ کرے۔ دعواہم فیہا، دعوت کس چیز کی؟ اس میں ان کا ترانہ ہوگا، ان کی پکار ہوگی، اللہ تو پاک ہے، اور اس میں ان کی آپس میں دعا ہوگی سلام، یعنی وہاں پہ ہمیں پتہ یہ چل رہا ہے کہ جنت میں اگر داخل ہو گئے تو وہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہم یہی کہیں گے سبحانک اللہم، سبحانک اللہم، سبحانک اللہم۔ الحمدللہ، جنت میں داخل ہونے کے بعد جو کلمات کہیں جائیں گے، آج اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں نماز کے آغاز میں یہ کلمات پڑھنے سکھا دیے۔ یہ اللہ رب العزت کا کتنا بڑا انعام ہے کہ اس دنیا میں اس نے جنت کے کلمات ہمیں سکھا دیے، جو جنتی وہاں جا کر کہیں گے سبحانک اللہم، اور آپ اس میں کیا کہیں گے؟ ایک دوسرے کو دعا کریں گے، کوئی تنگی نہیں ہوگی، کوئی بغض نہیں ہوگی، کوئی کسی کے ساتھ جگت بازی نہیں کرے گا، کوئی کسی کو جھوٹ نہیں بولے گا، کوئی کسی پر تانے نہیں کسے گا، بلکہ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سلام، ان کی آپس میں دعا کیا ہوگی؟ السلام علیکم، السلام علیکم۔ اسی لیے سلام کو دنیا میں بھی کہا گیا ہے افشوا السلام، کہ سلام میں پہل کیا کرو، سلام کو پھیلاؤ، سلام بہترین دعا ہے، ایک دوسرے پر سلامتی بھیجا کرو، کیونکہ یہ کیا ہے؟ یہ جنتیوں کی دعا ہوگی۔ سبحان اللہ۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین، اور ان کی دعا اور ان کی مناجات کا اختتام ہمیشہ ان کلمات پر ہوگا کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں اور اسی رب کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ الحمدللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھی یہ کلمات پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، یہ اس کا کتنا بڑا انعام ہے۔ وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ،
اور اگر اللہ جلدی کر دیتا لوگوں کے لیے شر جیسے کہ وہ جلدی چاہتے ہیں خیر کی، تو ان کی اجل پوری ہو چکی ہوتی۔ پھر ہم ان لوگوں کو چھوڑ دیں جو ہم سے ملاقات کی امیدوار نہیں ہیں کہ وہ اپنی سرکشی میں اندھے ہو کر بڑھتے چلے جائیں، اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ ہمیں پکارتا ہے، پہلو کے بل بھی، لیٹے ہوئے بھی، بیٹھے ہوئے بھی، کھڑے بھی۔ پھر جب ہم اس سے اس کی تکلیف کو دور کر دیتے ہیں تو وہ ایسے چل دیتا ہے جیسے اس نے ہمیں کبھی پکارا ہی نہ تھا۔ کوئی تکلیف پہنچنے پر ایسے ہی مزین کر دیا گیا ہے ان حد سے بڑھنے والوں کے لیے ان کے اعمال کو، اور ہم تم لوگوں سے پہلے بھی بہت سی نسلوں کو، قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں جب انہوں نے ظلم کی روش اختیار کی، اور ان کے پاس بھی آئے تھے ان کے رسول واضح تعلیمات لے کر، لیکن وہ نہیں تھے ایمان لانے والے۔ اسی طرح ہم بدلا دیتے ہیں مجرم لوگوں کو۔ ثم جعلناکم خلائف فی الارض، پھر ان کے بعد ہم نے تمہیں زمین میں جانشین بنا دیا، یعنی وہ پہلی قومیں ہم نے تباہ کر دی کیونکہ وہ مجرم تھے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اس کے بعد ہم نے تمہیں خلیفہ بنایا اس زمین پر، تاکہ تم کیا کرو، تاکہ ہم دیکھیں کہ تم کیا کرتے ہو۔ اب ہماری آزمائش آ گئی۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں ہماری روشن آیات، واضح کھلی کھلی آیات، تو وہ کہتے ہیں، وہ لوگ جو ہم سے ملاقات کی امیدوار نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی اور قرآن پیش کریں یا اس میں کوئی ترمیم کریں۔ قل ما یکون لی ان ابدلہ، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کہہ دیجئے میرے لیے ہرگز ممکن نہیں ہے یہ کہ میں اس میں اپنی طرف سے کوئی تبدیلی کر لوں۔ میں تو پیروی کرتا ہوں اس کی جو میرے رب کی طرف سے وحی کی جا رہی ہے۔ میں ڈرتا ہوں بڑے دن کے عذاب سے اگر میں اپنے پروردگار کی نافرمانی کروں۔ سبحان اللہ جی، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کی جا رہی ہے اور نفی شرک کی جا رہی ہے، جب ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود فرما رہے ہیں کہ میں کسی کے معاملے میں کوئی اختیار نہیں رکھتا، میں تو بس اللہ کی پیروی کرتا ہوں۔ تو کیسے لوگ پھر عالم الغیب سمجھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو؟ کیسے پھر دنیا کے اولیاء اللہ کو عالم الغیب سمجھتے ہیں؟ کتنی بڑی نفی کی آیت ہے یہ اگر ہم غور کریں تو۔ قل لو شاء اللہ ما تلوتہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہیے کہ اگر اللہ چاہتا تو نہ میں یہ قرآن تمہیں پڑھ کر سناتا اور نہ وہ تمہیں اس سے واقف کرتا۔ میں تمہارے درمیان ایک عمر گزار چکا ہوں اس سے پہلے، تو کیا تم لوگ عقل سے کام نہیں لیتے؟ تو اس شخص سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا جس نے اللہ کی طرف جھوٹ باندھا اور اللہ کی طرف منسوب کر دیا یا جھٹلا دیا اس کی آیات کو۔ یقیناً مجرم لوگ فلاح نہیں پائیں گے۔ استغفر اللہ العظیم۔ پھر ایک کیٹیگری ہمیں وہ پتہ چل رہی ہے جن کا حصے میں ناکامیاں لکھی ہوئی ہیں، وہ کون ہیں؟ وہ یہ مجرم ہیں جن کے بارے میں ابھی تذکرہ کیا گیا۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور یہ لوگ پرستش کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں اللہ کے سوا ایسی چیزوں کی جو نہ انہیں کوئی نقصان پہنچا سکتی ہے اور نہ نفع دے سکتی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے سفارشی ہیں اللہ کے ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیے کیا تم اللہ کو بتانا چاہتے ہو وہ شے جو نہیں جانتا نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں؟ یعنی تم ایسا کچھ بتانا چاہتے ہو؟ وہ بہت پاک ہے اور بلند ہے ان چیزوں سے جن کو وہ اس کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ اور نہیں تھے لوگ مگر ایک ہی امت، پھر بعد میں انہوں نے اختلاف کیا، اور اگر ایک بات تیرے رب کی طرف سے پہلے سے طے نہ پا چکی ہوتی تو فیصلہ کر دیا جاتا ان کے درمیان ان تمام چیزوں میں سے جن میں یہ اختلاف کر رہے ہیں۔ وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ، اور وہ کہتے ہیں کیوں نہ اتاری گئی کوئی نشانی یعنی معجزہ اس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس کے رب کی طرف سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم ہوا کہ آپ کہہ دیجئے کہ غیب کا علم تو بس اللہ ہی کو ہے، بس انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ یعنی جب آپ ہر بات میں نفی کر رہے ہیں، آپ بتا رہے ہیں کہ غیب کا علم صرف اللہ کو ہے، تو پھر کیسے لوگ اغثنی یا رسول اللہ کے نعرے لگاتے ہیں؟ مجھے تو یہ نہیں سمجھ آتی۔ پر وہی بات ہے نا کہ اللہ رب العزت صاف صاف یہاں پہ یہ بھی تو فرما رہے ہیں کہ جو قرآن کو پڑھتے ہی نہیں، اس کا علم ہی نہیں حاصل کرتے، تو ایسوں کے تو پھر عقلوں پہ پڑھتے ہی ہیں نا۔ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءَ، اور جب ہم لوگوں کو رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں اس تکلیف کے بعد جو ان پر آ گئی تھی، تو فوراً ہی وہ ہماری آیات کے بارے میں سازشیں کرنے لگتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیے کہ اللہ اپنی تدبیروں میں کہیں زیادہ تیز ہے، یقیناً ہمارے فرشتے لکھ رہے ہیں جو کچھ بھی تم سازشیں کر رہے ہو۔
هو الذی یسیرکم فی البر، وہی ہے جو تمہیں سیر کراتا ہے خشکی اور سمندر میں، یہاں تک کہ جب تم کشتیوں میں ہوتے ہو اور وہ چل رہی ہوتی ہیں، انہیں سواروں کو لے کر خوشگوار موافق ہوا کے ساتھ، اور بہت خوش ہوتے ہیں وہ کہ اچانک تیز ہوا کا جگڑ جو ہوتا ہے ان کے اوپر چل پڑتا ہے اور ہر طرف سے موجیں ان کی طرف بڑھنے لگتی ہیں اور وہ گمان کرنے لگتے ہیں کہ وہ ان لہروں میں گھیر لیے گئے ہیں۔ اس وقت وہ پکارتے ہیں اللہ کو، اور اس لیے اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہوئے کہ اے اللہ، اگر تو نے ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دی تو ہم لازماً شکر گزاروں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مختلف قوانین طبیعت کے تحت مختلف چیزوں کو سواریوں کے طور پر انسانوں کے لیے مسخر کر دیا ہے۔ تو طوفان میں پھنس کر انسان کیا کرتا ہے؟ ہر طرف سے پہاڑ جیسی لہروں کو اپنی طرف بڑھتے ہوئے دیکھ کر انہیں یقین ہو جاتا ہے کہ یہ بس ہم اب مرنے والے ہیں۔ ایسے ہی کتنے لوگ ہوتے ہیں۔ دراصل اللہ کی معرفت انسان کی فطرت کے اندر سمو دی گئی ہے نا، تو اسی کا نتیجہ ہے کہ جب انسان یعنی فطری طور پہ تو اللہ کو جانتا ہے، اس لیے اللہ فرماتا ہے کہ شکر گزار ہونا چاہیے ہر حال میں، چاہے مصیبت آئے چاہے راحت آئے، کیونکہ آزمائش تو اللہ کی طرف سے ہے، لیکن انسان کے لیے کیا ہے کہ وہ شکر گزار بن کے زندگی گزارے۔ پھر جب ہم انہیں نجات دیتے ہیں تو فوراً ہی وہ بغاوت کرنے لگتے ہیں۔ پھر خطاب ہوتا ہے یا ایھا الناس انما بغیکم علی انفسکم، اے لوگو، تمہاری اس بغاوت کا وبال تمہاری اپنی ہی جانوں پر آئے گا۔ یہ دنیا کی زندگی کا ساز و سامان ہے، اسے برت لو، پھر ہماری ہی طرف تم کو لوٹ آنا ہے، پھر ہم تمہیں بتائیں گے جو کچھ تم کیا کرتے تھے۔ اس دنیا کی زندگی کی مثال تو ایسے ہے جیسے پانی جو ہم برساتے ہیں آسمان سے، پھر اس کے ساتھ نکل آتا ہے زمین پر سبزہ، جس میں سے کھاتے ہیں انسان بھی اور چوپائے بھی، یہاں تک کہ جب زمین اچھی طرح اپنا سنگھار کر لیتی ہے، یعنی وہ سج جاتی ہے اس کے ساتھ اور خوب مزین ہو جاتی ہے، اور اس کے مالک سمجھتے ہیں کہ اب ہم اس پر قادر ہیں، تو اچانک ہمارا ایک حکم آتا ہے اس کھیت یا باغ پر رات کے وقت یا دن کے وقت، اور ہم اسے کر دیتے ہیں کٹا ہوا، جیسے کہ کل وہاں کچھ تھا ہی نہیں۔ یعنی مثال یہ دی جا رہی ہے کہ اسی طرح ایک زندگی بس فٹافٹ سے جلدی سے گزر جائے گی، اور انسان بس ہاتھ ملتا رہ جائے گا کہ اوہو یہ کیا ہوا، یہ تو کٹی ہوئی کھیتی تھی اتنی جلدی۔ یعنی اس طرح سے باغات کی مثال دے کے کہا جا رہا ہے کہ زندگی کی یہ مثال ہوگی۔ کذالک نفصل الآیات لقوم یتفکرون، اسی طرح ہم اپنی آیات کی تفصیل کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر سے کام لیتے ہیں۔ واللہ یدعو الی دار السلام ویہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ تو آئیے مل کے ہم سب بھی اپنے لیے دعا کر لیتے ہیں، اور اللہ بلا رہا ہے تمہیں سلامتی کے گھر کی طرف، اور وہ ہدایت دیتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف۔ اپنے حق میں بھی دعا کرتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم آمین۔ للذین احسنوا الحسنی وزیادہ، پھر احسان کرنے والوں کو یعنی محسنین کا ذکر آ گیا ایک بار پھر، جو لوگ احسان کی روش اختیار کرتے ہیں ان کے لیے حسنہ ہے یعنی بھلائی ہے، اور بھی مزید، یعنی جتنی وہ نیکی کرتے ہیں نا۔ اور احسان کیا ہوتا ہے؟ کسی کو اس کے حق سے زیادہ دینا۔ اب اللہ کا جو حق ہے ہم تو وہی نہیں ادا کر پاتے، یعنی جو اس کی عبادت کا یا اس کے حقوق کا حق ہے، یا بندوں کے جو حقوق ہیں ہم تو وہی صحیح طریقے نہیں کر پاتے۔ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو اس کا حق ہے اس سے زیادہ بڑھ کے کرنے کی جو کوشش کرتا ہے، تو پھر اس کے لیے بھلائی اس سے بھی زیادہ ہے، اور نہیں مسلط ہوگی ان کے چہروں پر سیاہی اور نہ ذلت، یہی ہوں گے جنت والے اور رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیشہ۔ اے رب العالمین ہمیں بھی ان میں شامل فرما دے۔ اللہ ہمارے اندر سے تمام برائیاں عیب دور کر دے جو تجھے ناپسند ہیں، اور اپنے ان محبت والوں میں محسنین میں ہمیں بھی شامل فرما دے۔ ہمیں وہ اعمال صالح کرنے کی توفیق عطا فرما جن کو تو محسنین سمجھتا ہے، آمین۔ والذین کسبوا السیئات، اور جن لوگوں نے برائیاں کمائیں تو ان کے لیے بدلہ ہوگا برائی کا ویسا ہی، اور ان پر ذلت چھا جائے گی، نہیں ہوگا انہیں لیکن اللہ کی پکڑ سے کوئی بچانے والا، گویا ان کے چہروں پر تاریک رات کے ٹکڑے اڑا دیے گئے ہیں۔ اب یہاں پہ ذلیل و خوار ہونے والے برائیاں کرنے والوں کا انجام، اولئک اصحاب النار، یعنی ان کے چہروں کو ایسے داغا جائے گا، ان کے چہروں پر کالے کالے ڈاٹس جو ہیں وہ جہنم کی اڑان ان کے منہ کے اوپر پڑی ہوگی، یہی وہ لوگ ہیں جہنمی، یہ رہیں گے اسی میں ہمیشہ ہمیشہ۔ اور جس دن ہم ان سب کو جمع کریں گے پھر ہم کہیں گے ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا تھا کہ کھڑے رہو اپنی جگہ پر تم بھی اور تمہارے شریک بھی، تو ہم ان کے درمیان رشتے منقطع کر دیں گے، اور کہیں گے ان کے شریک ان سے کہ تم ہم کو تو نہیں پوجا کرتے تھے، یعنی ہم تو نہیں جانتے تم کون ہو،
آج جن ولیوں کو، جن پیروں کو، جن نبیوں کو اپنا معبود سمجھ کر زندگی میں پوچھتے ہیں اللہ کے سوا، تو قیامت کے دن دیکھیں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم تو ان کے رابطے ہی منقطع کر دیں گے۔ آج تو انہوں نے ایک ڈوری اپنی بنائی ہوئی ہے نا پکار کی، تو قیامت کے دن وہ ان کو دیکھ کر اور ان سے انجان ہو جائیں گے، وہ کہیں گے ہم تو تم سے بے خبر ہیں، ہم تو تمہاری عبادت کو جانتے ہی نہیں اور ہمارا تو کوئی یہ طریقہ ہی نہیں تھا۔ فَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، بس اللہ کافی ہے بطور گواہ ہمارے اور تمہارے درمیان، ہم تو تمہاری اس عبادت سے بالکل بے خبر تھے۔ اس وقت ہر جان کو پتہ چل جائے گا کہ اس نے جو کچھ آگے بھیجا تھا وہ لوٹا دیے جائیں گے اللہ کی طرف جو ان کا برحق مولا ہے، اور گم ہو جائیں گے ان سے وہ سب کچھ جو کچھ وہ افترا کیا کرتے تھے۔ الحمدللہ رب العالمین جی، یہاں پہ ہمارا پارا نصف ہو گیا ہے، لیکن ہم آگے کنٹینیو کریں گے اپنا تیسرا سیشن بھی۔ تو آغاز کرتے ہیں آیت نمبر 31 سے اپنے تیسرے ربع کا، سورہ یونس آیت نمبر 31 سے۔ قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے پوچھئے کہ کون ہے جو تمہیں رزق پہنچاتا ہے آسمان اور زمین سے، یا کون ہے جس کے قبضہ قدرت میں ہیں تمہارے کان، تمہاری آنکھیں، اور کون ہے جو نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے اور مردہ کو زندہ سے، اور کون ہے جو تدبیر امر کرنے والا ہے؟ کوئی نہیں، کوئی بھی نہیں۔ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، اللہ کے سوا کون ہے؟ دیکھیں کتنے ہی ایسے لوگ ہمارے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک مثال بنائی ہے، ہمیں ان کو دیکھ کر کتنا شکر ادا کرنا چاہیے، ان کانوں سے اللہ کا کلام سننا چاہیے، اللہ کے احکامات سننے چاہیے، ان آنکھوں سے پڑھنے چاہیے، کیونکہ کتنے لوگ ہم ایسے دیکھتے ہیں کہ ان کے کان ہیں لیکن وہ سن نہیں سکتے ہیں۔ ایسے ہی ہے نا بیچاروں کی پیدائشی طور پر جن کو اللہ تعالیٰ نے نابینا پیدا کیا، تو ان کا کیا قصور ہے؟ لیکن اللہ نے ہمارے لیے ایک عبرت رکھی ہے ایسے لوگوں کو ہم دیکھیں تو، کیونکہ فرماتے ہیں کہ یہ تو ایسا ہے، وہ کہیں گے کہ اللہ، تو بس ان کے منہ میں ایک ہی جواب ہوگا کہ یہ سماعت، یہ بصیرت، یہ سب کچھ جو ہے زندگی، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہی عطا کی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیے کہ کیا پھر تم اس اللہ سے ڈرتے نہیں ہو؟ تو وہی کہیں گے کہ اللہ تمہارا رب برحق، تو حق کے بعد کیا رہ جاتا ہے سوائے گمراہی کے؟ تو کہاں سے تم پھیرے جا رہے ہو؟ یعنی پھر بھی تم گمراہیوں کی طرف کیوں جا رہے ہو؟ اتنے واضح دلائل تمہیں ملنے کے بعد بھی پھر بھی تم گمراہی کی راہ اختیار کیے ہو۔ فَأَنَّىٰ تُصْرَفُونَ، پھر کہاں تم پھیرے جا رہے ہو؟ اسی طرح رب کی بات سچ ثابت ہوئی نافرمان لوگوں پر کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ان سے پوچھئے کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو تخلیق کرتا ہو پہلی مرتبہ پھر اسے دوبارہ بھی بنائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیے صرف اللہ ہی ہے جو پہلی مرتبہ بھی پیدا کرتا ہے پھر وہ اسے دوبارہ بھی بنائے گا، تو تم کہاں سے پلٹے جا رہے ہو؟ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ، کہاں پھرتے جا رہے ہو پھر؟ یعنی اتنی واضح دلائل پتہ ہونے کے باوجود بھی اللہ سے منہ موڑ رہے ہو، دوسروں کو شریک بنا رہے ہو۔ قُلْ هَلْ مِن شُرَكَائِكُم مَن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ، ان سے پوچھئے کہ ہے کوئی تمہارے شریکوں میں سے برحق کی طرف جو کہ حق کا راستہ تمہیں بتائے، اس کی راہ دکھائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیے کہ اللہ ہی ہے جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے، تو کیا جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے وہ زیادہ مستحق ہے اس کا کہ اس کی پیروی کی جائے، یا وہ خود ہدایت نہیں پا سکتا الایا کہ اس کی رہنمائی کی جائے؟ تو تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم کیسے فیصلے کرتے ہو اور نہیں پیروی کر رہے ان میں سے اکثر، مگر صرف اپنے گمان کی، اپنے جھوٹے خیالات کی۔ یعنی یہ جو اپنی مدد خود بھی نہیں کر سکتے، ان سے مدد کے لیے پکارتے ہیں، ان کو غیب کی باتیں بتانے والا سمجھتے ہیں، تو اس کے بیچ میں کیا ہے؟ صرف اپنی قیاس آرائیاں ہیں نا، اپنے ذہن کا گمان ہی ہے اور تو کچھ بھی نہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ، یہ ان کو بھی پتا ہے جو شرک کرتے ہیں، مگر پھر بھی اپنے آپ کو انجان بنائے ہوئے۔ آگے تاکیدی جملہ آ رہا ہے، ان اللہ علیم بما یفعلون، بڑی تاکیدی آیت ہے کہ اللہ جو کچھ تم کرتے ہو، ایک نوٹس دیا جا رہا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کرتے ہو سب کچھ جانتا ہے۔ وَمَا كَانَ هَٰذَا الْقُرْآنُ أَن يُفْتَرَىٰ مِن دُونِ اللَّهِ، اور یہ قرآن ایسی شے نہیں ہے کہ اللہ کے سوا کوئی اور گھڑ لے گیا ہو، بلکہ یہ تو تصدیق کرتے ہوئے آیا ہے اس کی جو اس کے سامنے ہے، اور اس میں تمام شریعت کے تفصیل کے ساتھ فیصلے بیان کیے گئے ہیں۔ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ یہ تمام جہان والوں کے رب کی طرف سے ہے۔ قرآن مجید کے بارے میں دلیل کی یہ کتنی واضح آیت ہے
کہ اس میں کوئی لا ریب فی، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے، یعنی اب اتنے کھلے کھلے واضح کام آنے کے بعد بھی کوئی شک کرے، ام یقولون افترا، کیا یہ کہتے ہیں اس کو کہ اس پیغمبر نے خود گھڑ لیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ لے آؤ تم بھی ایک صورت، یعنی اگر میں نے یہ اپنے پاس سے گھڑ لیا تو تم بھی کوئی ایک صورت ایسی لے ہو، اس کے لیے بلا لو جس کو بلا سکتے ہو اللہ کے سوا، اگر تم سچے ہو۔ یہ چیلنج ہے، یہ آیات مبارکہ جو ہیں یہ چیلنج ہے۔ بعض جو مشرکین ہیں وہ ان آیات کو کوٹ کرتے ہیں کہ یہ تو اللہ نے ہمیں خود اجازت دی ہے کہ اگر تم سچے ہو تو اللہ کے سوا بھی دوسروں کو لے آؤ، کوئی اور صورتیں بھی لے آؤ، تو یہ صورتیں، یہ چیلنج ہے، یہ کوئی حکم کی اجازت نہیں دی جا رہی کہ اللہ کے سوا اوروں سے بھی تم اوروں کو بھی پکار سکتے ہو، نہیں، بلکہ یہ تو اللہ کی طرف سے ایک چیلنج ہے۔ بل کذبوا بما لم یحیطوا، کیونکہ آگے وضاحت فرماتی نہیں، بلکہ انہوں نے تکذیب کی ہے اس چیز کی جس کے علم کا یہ احاطہ نہیں کر سکتے، اور ابھی نہیں آئی ان کے پاس اس کی کوئی تعویل، اسی طرح جھٹلایا تھا ان لوگوں نے بھی جو ان سے پہلے تھے۔ تو دیکھو کیسا انجام ہوا پھر ظالموں کا۔ اب ذرا ان مشرکین کو کوئی یہ آیت بتائے نا اگلا حصہ، تو وہ اس کو نہیں مانیں گے، یہاں سے کٹ آف کیا ہوتا ہے ان کی کتابوں میں، آپ دیکھیے تو پھر پہلا حصہ لکھا ہوتا ہے، آگے بات کاٹی ہوتی ہے کہ ظالموں کا انجام بھی بتایا گیا نا ساتھ، وَمِنْهُمْ مَن يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَن لَا يُؤْمِنُ بِهِ، ان میں وہ بھی ہیں جو اس پر ایمان لے آئیں گے اور وہ بھی ہیں جو ایمان نہیں لائیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رب ان مفسدوں سے خوب واقف ہے۔ اور اگر یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلا دیں تو آپ کو یہ کہ میرے لیے میرا عمل اور تمہارے لیے تمہارا عمل، تم بری ہو میرے عمل کی ذمہ داری سے اور میں بری ہوں تمہارے اعمال کی ذمہ داری سے۔ اور ان میں سے ایسے لوگ بھی ہیں جو بڑی توجہ سے سنتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں کو۔ توجہ کا مطلب یہاں پہ یستمعون، یعنی کہ کان لگا کر سنتے ہیں۔ افانت تسمع الصم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ کیا آپ بہروں کو سنا سکتے ہیں چاہے وہ عقل سے کام نہ لیتے ہوں، اور ان میں سے ایسے بھی ہیں جو آپ کو دیکھتے ہیں، تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اندھوں کو ہدایت دیں گے خواہ وہ دیکھتے نہ ہوں؟ یعنی جو دیکھ ہی نہیں سکتا، اس کی نظر ہی نہیں ہے، تو آپ اس کو کیا راستہ بتائیں گے کہ دائیں جاؤ بائیں جاؤ؟ بس آپ اس کا ہاتھ ہی پکڑ کے پھر لے جا سکتے ہیں، ان کو راستہ تو نہیں بتا سکتے۔ ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، یقیناً اللہ انسانوں پر کچھ بھی ظلم نہیں کرتا، بلکہ لوگ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم ڈھاتے ہیں، اور جس دن وہ انہیں جمع کرے گا تو وہ محسوس کریں گے جیسے نہیں رہے مگر دن کی ایک گھڑی، بس ایک گھڑی صرف زندہ رہے دنیا میں۔ وہ ایک دوسرے کو پہچان رہے ہوں گے، وہ لوگ بڑے خسارے کا شکار ہوئے جنہوں نے جھٹلا دی اللہ کی ملاقات کو، اور نہ ہوئے وہ ہدایت پانے والے۔ اور اگر ہم دکھا دیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس میں سے کچھ عذاب جس کا ہم نے ان سے وعدہ کر رکھا ہے، یا اس سے پہلے ہی ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات دے دیں، بس انہیں ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے، پھر اللہ گواہ ہے اس پر جو وہ کر رہے ہیں۔ یہاں پہ دیکھیے کتنی بڑی نفی کی جا رہی ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ حیات سمجھتے ہیں، تو یہاں پہ آپ کی وفات کا تذکرہ نہیں ہے واضح الفاظ میں۔ او نتوفینک فالینا مرجعہم، یعنی اس وقت جب آپ وفات پا جائیں گے آپ کو، یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وفات دی ہے، دنیا سے اٹھا لیا ہے اس وقت، تو اللہ رب العزت قرآن مجید میں ہمارے پیارے نبی ہمیں یہ باتیں بتا گئے ہیں، اس کے بارے میں یہ بھی بتا گئے ہیں کہ تمہارا عمل تمہارے لیے ہوگا، اپنے عمل کو کیا کرو، اللہ کے حضور صرف اور صرف توحید پر مبنی رکھو۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ الرَّسُولُ، اور ہر امت کے لیے ایک رسول بھیجا گیا ہے، پھر جب آیا ان کا رسول تو اس کے درمیان عدل کے ساتھ فیصلہ کر دیا گیا اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا گیا، اور وہ کہتے ہیں کہ کب یہ عذاب کا وعدہ پورا ہوگا اگر تم سچے ہو۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ میں تو خود اپنی جان کے لیے بھی کوئی اختیار نہیں رکھتا، نہ کسی ضرر کا، یعنی نہ کسی نقصان کا، نہ کسی نفع کا، سوائے اس کے جو اللہ چاہے۔ سبحان اللہ، کتنی واضح دلائل ہیں، کتنی واضح دلائل آیات مبارکہ ہیں، نفی ہے اس بات کی کہ نبی بھی اپنے کسی مقصد میں کسی کام کا اختیار نہیں رکھتے، تو کیا پھر یہ غیر اللہ جس کو ہمارے معاشرے میں پکارا جاتا ہے، کیا یہ بدھ دیویاں وغیرہ جو ہیں جن کو کافر اور ہندو پوجتے ہیں، کیا یہ چیزیں کسی کو نقصان دے سکتی ہیں؟ کیا یہ کسی کا فائدہ کر سکتی ہیں؟ اللہ ماشاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے بس وہی ہوتا ہے، لیکن ان منکرین کے نا پردے پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حفاظت میں رکھے۔ لِكُلِّ أُمَّةٍ اجل، ہر امت کے لیے ایک وقت معین ہے، جب ان کا وقت آ جاتا ہے تو پھر نہ تو وہ اس
کہ ایک گھڑی مؤخر کر سکتے ہیں اور نہ ہی اسے پہلے لا سکتے ہیں۔ تو اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہیے، کیا تم نے غور کیا کہ اگر تمہارے اوپر اللہ کا عذاب ناگہاں آدم کے رات کو یا دن کے وقت، یعنی یہ بھی دیکھیں ہمیں پہلے بھی پاروں میں آ چکا ہے، یہ بات بتائی جا چکی ہے کہ کسی وقت بھی اللہ کا عذاب آ سکتا ہے، رات کو سوتے سوتے بھی اور دن کے کسی لمحے میں بھی۔ ابھی پچھلے دنوں دیکھتے ہیں یا اکثر اوقات دیکھتے ہیں مہینوں بعد یا جب بھی ہوتا ہے زلزلہ آتا ہے، کبھی دن کا وقت کبھی رات کا وقت، تو کتنا خوف آتا ہے نا اس وقت دل کو کہ کہیں یہی وہ لمحہ نہ ہو جب قیامت برپا ہوگی۔ تو اسی طرح یہاں بھی بتایا جا رہا ہے کہ آدم کے وہ رات کو یا دن کے وقت، تو کیا وہ شے ہے جس کے بل پر یہ جو مجرم جلدی مچا رہے ہیں۔ ثم اذا ما وقع آمنتم، پھر کیا جب وہ عذاب واقع ہو جائے گا تب تم لوگ اس پر ایمان لے آؤ گے؟ اس وقت کہا جائے گا، کیا اب ہم ایمان لا رہے ہو تم ہمارے اوپر، اور اسی کی تو تم جلدی مچا رہے تھے۔ پھر کہا جائے گا ان ظالموں سے کہ اب دائمی عذاب کا مزہ چکھو، تمہیں بدلہ نہیں دیا جا رہا مگر تمہارے اپنی ہی کرتوتوں کا۔ وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ۔ اور اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا یہ واقعی حق ہے، یعنی کیا یہ سچی بات ہے؟ اتنی واضح تصدیق اور دلائل ملنے کے بعد بھی پوچھتے ہیں کہ کیا واقعی یہ حق ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ ہاں میرے رب کی قسم، یقیناً وہ حق ہے اور تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ اور اگر کسی گنہگار جان کے پاس زمین کی ساری دولت بھی ہو تو وہ اسے اس عذاب کے بدلے میں دے ڈالے اور وہ اپنی ندامت کو چھپائیں گے جب وہ دیکھیں گے عذاب کو، اور ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا اور ان پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ الا ان للہ ما فی السماوات والارض۔ پھر آیت توحید بیان کی جا رہی ہے اللہ رب العزت کے خالق مالک ہر چیز پر قدرت رکھنے کے بارے میں کہ خبردار سنو، آگاہ ہو جاؤ، جو کچھ بھی ہے آسمانوں میں اور زمین میں وہ اللہ ہی کی ملکیت ہے، آگاہ ہو جاؤ، یقیناً اللہ کا وعدہ حق ہے لیکن ان کی اکثریت علم نہیں رکھتے۔ وہی ہے جو زندہ کرتا ہے اور وہی ہے جو مارتا ہے، اسی کی طرف تم لوٹ کر جانا ہے۔ اے لوگو، پھر انسانوں کو خطاب کرتے ہوئے، یا ایھا الناس، اے لوگو، آ گئی ہے تمہارے پاس نصیحت تمہارے رب کی طرف سے اور تمہارے سینوں کے امراض کی شفا اور اہل ایمان کے لیے ہدایت اور بہت بڑی رحمت بھی، اور ہدی و رحمت للمؤمنین، رحمت بھی اور ہدایت بھی۔ قرآن مجید کے بارے میں تذکرہ ہو رہا ہے اور پھر ساتھ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب ہوتا ہے، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہہ دیجئے کہ یہ قرآن اللہ کے فضل سے اور اس کی رحمت سے نازل ہوا ہے، تو چاہیے کہ یہ لوگ اس پر خوشیاں منائیں، وہ بہتر ہے ان چیزوں سے جو وہ جمع کرتے ہیں۔ ان سے کہیے کہ تم نے کبھی غور کیا کہ اللہ نے تمہارے لیے جو رزق اتارا ہے، تم نے اس میں سے خود کسی کو حرام کر دیا، یعنی اللہ نے تو تمہارے پر پاکیزہ رزق اتار دیا ہے، تم نے خود کسی کو حرام کر دیا اور کسی کو حلال۔ ان سے پوچھئے کیا اللہ نے تمہیں اس کا حکم دیا ہے یا تم اللہ پر افترا کر رہے ہو؟ یعنی جو اپنے معبودان باطلہ کے لیے جو چیزیں مقرر کر لیتے ہیں اور اپنے اوپر حرام، تو اللہ رب العزت نے کچھ ایسا کہا ہے؟ یہ تو تم جھوٹ باندھ رہے ہو۔ اور جو لوگ اللہ سے جھوٹی باتیں منسوب کرتے ہیں قیامت کے دن کے بارے میں، ان کا کیا گمان ہے؟ یقیناً اللہ تو انسانوں کے حق میں بہت فضل والا ہے لیکن ان کی اکثریت شکر گزار نہیں ہے۔ اور اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نہیں ہوتے آپ کسی بھی کیفیت میں اور نہیں پڑھ رہے ہوتے آپ قرآن میں سے کچھ، اور اے مسلمانوں تم نہیں کر رہے ہوتے کوئی بھی اچھا عمل مگر یہ کہ ہم تمہارے پاس موجود ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ہم تمہارے پاس موجود ہوتے ہیں جب تم اس میں مصروف ہوتے ہو، اور نہیں غائب ہوتی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب سے زمین میں ایک ذرہ کے برابر بھی کوئی شے، اور نہ آسمانوں میں اور نہ ہی اس سے کم تر کوئی شے اور نہ بڑی، مگر یہ کہ وہ ایک روشن کتاب میں درج ہے، یعنی سب کچھ اس کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ الا ان اولیاء اللہ۔ پھر ساتھ بتایا جا رہا ہے، آگاہی دی جا رہی ہے، آگاہ ہو جاؤ، اللہ کے دوستوں پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی اپنے دوستوں میں شامل کر لے، ہمیں بھی اہل قرآن ہیں، اللہ رب العزت اپنے ولیوں میں شامل کر لے، کیونکہ ان کے لیے انعامات بتائے جا رہے ہیں، ان کی عاقبت بتائی جا رہی ہے کہ ان پر نہ کوئی خوف دنیا میں ہوگا
دنیا میں بھی کسی چیز کا خوف اور غم، وہ تو مطمئن ہوتے ہیں، وہ تو اللہ پر توکل کرنے والے ہوتے ہیں، اور آخرت میں بھی وہ کسی قسم کے غمگین نہیں ہوں گے۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، اور وہ لوگ جو صاحب ایمان ہوں اور تقوی کی روش اختیار کریں، پھر ان کے لیے کیا ہے؟ ان کے لیے دنیا میں بھی بشارتیں ہیں اور آخرت میں بھی۔ اللہ کی باتوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ ذالک الفوز العظیم، پھر ایک اور کامیابی کا تذکرہ آ گیا یہاں پہ، یہی تو ہے بہت بڑی کامیابی۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی یہی کامیابیاں عطا فرمائے اور ہمارے لیے جنت عدن کو مختص کرے، جنت الفردوس کے اعلیٰ بالا خانے عطا فرمائے، ہم سے وہ اعمال صالحہ کرائے جس پر ہمیں اللہ رب العزت اسی طرح کامیابی سے نواز دے۔ ذالک الفوز العظیم ولا يحزنك قولهم، اور اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی باتیں آپ کو رنجیدہ نہ کر دیں۔ عزت تو ساری کی ساری اللہ کے اختیار میں ہے، وہ سب کچھ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خوبصورت نام و صفات سمیع العلیم بیان کیے جا رہے ہیں، پھر ایک بار آگے خبردار کیا جا رہا ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات کی توحید بیان کی جا رہی ہے یہاں پہ۔ الا ان للہ من فی السماوات ومن فی الارض، آگاہ ہو جو اللہ ہی کے مملوک ہیں جو کوئی بھی ہیں آسمانوں میں اور زمین میں ہیں، اور یہ لوگ جو اللہ کے علاوہ اس کے شریکوں کو پکار رہے ہیں، وہ کسی چیز کا اتباع نہیں کر رہے، وہ تو ظن اور تمخین ہی کے پیچھے پڑے، یعنی اپنے گمان کے پیچھے ہی پڑے ہیں اور صرف اٹکل سے ہی کام لیتے ہیں، یعنی صرف اور صرف ان کے ذہنی خیالات ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے۔ هو الذی جعل لکم اللیل، وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم اس میں سکون حاصل کر سکو۔ ہمیں اس چیز کے بھی طرف دھیان کبھی نہیں گیا، بس رات ہوتی ہے سو جاتے ہیں، سوئے سوئے نہیں سوئے جاگتے رہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ یہ ایک چیز ہے جو میں نے بتائی ہے تمہارے سکون کے لیے تاکہ تم سکون حاصل کرو، اور دن کو بنا دیا روشن، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو سنتے ہیں۔ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ، پھر آیات توحید بیان کی جا رہی ہیں، بڑی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وحدانیت کا ثبوت ہے ان آیات مبارکہ میں۔ انہوں نے کہا ہے کہ اللہ نے اولاد اختیار کی ہے، وہ ایسی باتوں سے پاک ہے، وہ بے نیاز ہے، اسی کا ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ ہے زمین میں۔ نہیں ہے تمہارے پاس کوئی سند، کوئی دلیل اس کے لیے، کیا تم اللہ کی طرف منسوب کر رہے ہو وہ چیز جس کے متعلق تمہیں علم ہی نہیں ہے؟ قل ان الذین یفترون، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ جو لوگ اللہ کی طرف جھوٹ باتیں منسوب کرتے ہیں وہ کبھی فلاح نہیں پائیں گے۔ پھر ایک اور کیٹیگری ہمیں ناکام لوگوں کی پتہ چلتی ہے جو کہ جھوٹے ہوں، یعنی اللہ کی طرف جو جھوٹ منسوب کرتے ہیں، جھوٹی باتیں بناتے ہیں، ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ لا یفلحون، وہ کامیابی نہیں پائیں گے۔ متاع فی الدنیا ثم الینا مرجعهم ثم نذیقهم العذاب الشدید بما كانوا یکفرون، دنیا میں ان کے لیے برتنے کی کچھ چیزیں ہیں، پھر ہماری ہی طرف ان کا لوٹنا ہوگا، پھر ہم انہیں مزہ چکھائیں گے بہت سخت عذاب کا، اس کفر کی وجہ سے جو وہ کرتے رہے ہیں۔ یعنی دنیا کی چند روزہ زندگی کا فائدہ اٹھانے کے لیے انہیں کچھ ساز و سامان تو دے دیا گیا ہے، پھر ہماری ہی طرف ان کی واپسی ہوگی۔ اب انبیاء رسل کے سلسلے میں 2 رکوع آ رہے ہیں جن کا آغاز سورت میں ذکر ہوا تھا، تو ان میں پہلے حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر آگے آئے گا، جو آیات مبارکہ ہم شروع کرنے لگے ہیں، کیونکہ الحمدللہ یہاں پہ ہمارا پارہ ثلث یعنی کہ تیسرا ربع مکمل ہو چکا ہے سورہ یونس آیت نمبر 70 میں۔ تو آگے حضرت نوح علیہ السلام کا اختصار کے ساتھ آدھے رکوع میں ذکر آئے گا، اور بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر قدر تفصیل ہے 1.5 رکوع میں تقریباً، اور درمیان میں صرف حوالہ دیا گیا ہے کہ ہم نے مختلف قوموں کی طرف رسولوں کو بھیجا، اس سلسلے میں کسی رسول علیہ السلام کا نام نہیں لیا گیا۔ تو الحمدللہ یہاں پہ ہمارا تیسرا جو ربع تھا وہ تکمیل ہوتا ہے۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء، سورہ یونس آیت نمبر 70 پر۔ جزاک اللہ خیرہ۔